بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کل ہم نے قرآن کے بارے میں جان لیا تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ ہمارے پیارے نبی اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی، اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ آج سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور آسان مطلب، ہم تفسیر نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے آسان مطلب، کیونکہ تفسیر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب ہم سمجھ لیں گے تو وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا، پھر کبھی آپ کو موقع ملے گا تو آپ تفسیر بھی اس کی پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یہ اللہ کے نام سے شروع بھی کرنا ہے اور اللہ کی تعریف اور اس کی توصیف بھی بیان کرنا ہے کہ کون اللہ، کس اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں؟ جو نہایت مہربان، اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، تمام تعریفیں للہ، للہ کا مطلب اللہ کے لیے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ صفت کہتے ہیں کسی کے خاص چیز کو۔ اب جیسے کسی کی صفت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ غصہ کرنے والا ہے، کسی کی صفت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ پڑھائی کرنے والا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کی الگ الگ صفت ہوتی ہے۔ کوئی بہت جلدی غصہ کر جاتا ہے، کوئی بہت جلدی لڑائی کر لیتا ہے، یا پھر کوئی بہت زیادہ رحم دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف لوگوں کو مختلف طرح کی صفتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ رب العالمین۔ کون اللہ؟ رب العالمین، جو تمام عالمین کا پالن ہار ہے، رب ہے، پالنے والا ہے۔ الحمد، الحمد کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں۔ یہ الحمد میں جو الف لام لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تمام، ہر طرح کی جتنی بھی طرح کی تعریفیں ہو سکتی ہیں وہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور اللہ کون؟ جو رب العالمین ہے، یعنی تمام عالمین کا، صرف دنیا نہیں، صرف انسان ہی نہیں، بلکہ تمام عالمین، پوری کائنات، اور کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا رب، ان سب کا پالن ہار، ان سب کا پالنے والا کون ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ پھر آگے اور صفت بیان ہوتی ہے، الرحمن الرحیم، جو نہایت ہی مہربان، بہت زیادہ مہربان۔ الرحمن کا صیغہ جو ہے یہ بہت زیادہ مہربان کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ مہربان، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی رحمان نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر رحیم، جس میں ایک نرمی کا معنی ہے کہ جو نہایت مہربان، الرحمن، الرحیم، جو رحم فرمانے والا ہے، اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ شفیق، مہربان اور رحم دل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک ماں جس طرح سے اپنے بچوں کے لیے رحم کا مظاہرہ کرتی ہے، ایک ماں بچوں کے لیے کس طرح سے رحمت ہوتی ہے، یہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے۔ اور ان 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ کی صفت ہی بیان ہو رہی ہے۔ الحمدللہ جو بیان ہوا نا، تو للہ کی پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت رب العالمین، ٹھیک ہے۔ رب العالمین کا ترجمہ جو تمام عالمین کا، پوری کائنات کا پالن ہار ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک۔ یوم جزا کسے کہتے ہیں؟ آخرت کے دن کو، کہ جس دن بندوں کا حساب کتاب ہوگا، بندوں کے اعمال نامہ اعمال میں تولے جائیں گے، ہر کسی کو اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ تو وہ جو دن ہوگا، وہ اس دن کو یوم جزا کہتے ہیں، اور عربی میں اسی کو یوم الدین کہتے ہیں، یوم الدین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس دن کا بھی مالک ہے، اور اس دن سب سے عظیم قوت اور سب سے عظیم طاقت جس کے دست قدرت میں ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، کہ وہ مالکی یوم الدین ہے، یعنی یوم جزا کا مالک ہے۔ اب دیکھیں یہاں تک اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو گئی، اس کی توصیف بیان ہو گئی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نہیں
اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کوئی کہے کہ ہم پانی پیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ کبھی کولڈ ڈرنک بھی پیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، تو کھانے کے علاوہ ہو سکتا ہے کبھی وہ بسکٹ بھی کھاتا ہوگا، وہ دوسری چیزیں بھی کھاتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی کہے کہ ہم صرف پانی ہی پیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کوئی اور چیز نہیں پیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ایاکا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے صرف خاص ایک چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ایاکا نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ عبادت کرنا کسی کی دور کی بات ہے، کسی کو عبادت کے لائق ایک مسلمان سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہتے، کیونکہ حقیقی مالک، حقیقی خالق، حقیقی مدد کرنے والا وہ تمام کا تمام اللہ تبارک و تعالی ہے، ٹھیک ہے؟ بندوں میں جو چھوٹی مطلب بہت کم بھی جو پاور ہوتی ہے، یعنی کوئی کسی کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے پیسے کی وجہ سے، یا اپنے اثر اور رسوخ کی وجہ سے، اپنے تعلقات، بڑے لوگوں سے تعلقات ہونے کی وجہ سے، یا پھر کسی بھی طرح سے کوئی کسی کی مدد کر دیتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہی، اس کے کرم سے ہی اور اس کے عطا کرنے سے ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے اور بھی دوسرے معاملات ہیں کہ جو بھی مدد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی اور اس کی اجازت سے اور اس کی عطا سے کرتا ہے، بغیر اس کے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ حقیقی مدد کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم ہر نماز میں یہ سورہ پڑھتے ہیں نا، تو اس آیت کا ترجمہ بالکل ذہن میں صاف رکھنا ہے کہ یہی ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کرے، ٹھیک ہے؟ یہ عقیدہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں تک بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی تعریف توصیف بیان ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر ایک عقیدہ اپنا بیان کر دیا گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ عقیدہ ہوا۔ اب دیکھیے آگے جو ہے اب دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط کہتے ہیں راستے کو، اور مستقیم کہتے ہیں سیدھے، سیدھا، ٹھیک ہے؟ مستقیم کا مطلب سیدھا، اور صراط مستقیم کا مطلب ہوا سیدھا راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا الہ العالمین، اے میرے اللہ جو تمام عالمین کا پالنہار ہے، تمام عالمین کا رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو یوم جزا کا مالک ہے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، جس سے ہم مدد چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب دیکھیے اس سیدھے راستے کی تفسیر آگے کی آیت میں ہو رہی ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں گے کہ قرآن کے بعض آیتوں کی تفسیر بعض آیت سے ہی ہو جاتی ہے۔ قرآن کی تفسیر کے لیے الگ سے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ آپ کسی آیت کو پڑھیں گے دوسری جگہ پہ آپ کو اس کی تفسیر مل جائے گی، یعنی اس کا کیا مطلب سمجھنا چاہیے وہ مطلب بھی قرآن میں کسی آیت میں سمجھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری حدیثوں کی تفسیر کے لیے حدیث پاک ہوتی ہے، یعنی کوئی قرآن کی آیت نہیں سمجھ میں آتی ہے، جب حدیث پاک آپ پڑھیں گے تو حدیث پاک میں اس کا مطلب صاف صاف بیان کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط المستقیم پر چلنے کی دعا مانگی گئی کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب صراط المستقیم کون سا ہے؟ تو آگے کی آیت میں اس کی تفسیر آ رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام کیا مطلب تو نے اپنے فضل سے نوازا، تو نے اپنی معرفت سے نوازا، تو نے جنہیں اپنا دوست بنا لیا، تو نے جس کو اپنا قرب عطا کیا، ٹھیک ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انبیاء ہیں، ٹھیک ہے؟ انبیاء تمام انبیاء کرام ہیں، ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کے بعد بزرگان دین تابعین ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر بہت سارے اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت پائی اور اللہ تعالیٰ کا انعام حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا، ان پر فضل کیا، ان پر احسان کیا، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں کا جو راستہ ہے، جس راستے پر وہ لوگ چلے ہیں، اسی راستے پر چلنے کی دعا مانگی گئی ہے۔ اور وہ راستہ کون سا ہے کہ
اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے کر کے جتنے بھی اسلامی عقائد ہیں وہ تمام عقائد کو ماننا ہی صراط مستقیم ہے، اور انہی راستے پر چلنا ہی صراط الذین انعمت علیہم ہے، کہ ایسے لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب بچنے کی بھی دعا کی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف چلنے کی دعا ہے کہ کن کے راستے پر چلا، اب بچنے کی دعا کی جا رہی ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں ان لوگوں کے راستے پر مت چلا کہ جن پر تو نے غضب کیا. ٹھیک ہے، غیر المغضوب جن پر تو نے غضب کیا ان کے راستے پر مت چلا، ولا الضالین اور جو بہکے ہوئے ہیں، جو تیری راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو بہکے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر بھی ہمیں مت چلا. ٹھیک ہے، تو یہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ تمام کے تمام جو باطل مذہب ہیں، باطل دین ہیں. باطل مطلب جھوٹے جو دین ہیں، جھوٹے مذاہب جو ہیں جن میں ایک خدا سے زیادہ کی پرستش کی جاتی ہے، اور بھی بہت ساری غلط چیزیں، غلط رسومات جن مذہب میں موجود ہے، ان مذہب سے بچنے کی دعا کی جا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے ہمیں بچا لے جو بہکے ہوئے ہیں یا جن پر تو نے غضب کیا ہے. پچھلی بہت ساری قومیں گزری نا کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اور آج بھی وہ قومیں جو کہ راہ راست سے بھٹکی ہوئی ہیں وہ تمام کے تمام گمراہ ہیں، جو ولا الضالین کے تحت آئیں گی. ٹھیک ہے، ان لوگوں کے راستے سے بھی بچنے کی دعا مانگی گئی ہے. تو یہ ہر نماز میں ہمیں پڑھنا ہے، تو اس کا ترجمہ ہمیں اور آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. اب پھر سے ایک مرتبہ ہم دہرا دے رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ آپ لوگ یاد رکھیں گے ایک دم، کہ کسی بھی کام نیک کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہے، اسلامی آداب میں سے ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ کسی بھی اچھا کام کے کرنے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور تمام شکر تیرے لیے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، رحیم ہے. مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا مالک ہے، یعنی یوم الحساب کا مالک ہے، حشر کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب کیا اور جو بہکے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا. سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد آمین کہنا چاہیے، کیونکہ ہر دعا کے بعد آمین کہنا یہ سنت ہے. تو اسی طرح سے سورہ فاتحہ کے بعد بھی آمین کہنا سنت ہے. یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آمین کہنا یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ دعا کے ذریعے اختتام ہو رہا ہے اور بزرگان دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن نماز میں ہم حنفیوں کے نزدیک آہستہ آمین کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، آمین کہنا چاہیے لیکن آہستہ آمین کرنا چاہیے، اور جب ایسے ہی تلاوت کر رہے ہیں تو زور سے اور آہستہ دونوں طرف سے آمین کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صدق اللہ العظیم. آگے کے درس میں ہم لوگ انشاءاللہ سورہ بقرہ سے شروع کریں گے، مختصر.